لیکن سلمان صاحب مسئلہ کہاں ہے؟ جمہوریت کی کمزوری ہے یا کہا جائے کہ سیاست کمزور ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی طاقت کے نتیجے میں صرف خاندان اور اشرافیہ پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہیں، عوامی مسائل تو جوں کے توں ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے تو چرچل کا ایک کال جو ہے وہ بیان کیا ہے، جارج برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ جیسے بات سنیں کوئی یہاں پہ کوئی ڈسکشن چرچل کے نام سے شروع ہونی نہیں چاہیے، یہ بالکل ہی غلط بات تھی۔ اور وہ برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جیسے حکمران ہوتے ہیں وہاں کے لوگ اسی کے لائق ہوتے ہیں اور تبدیلیوں کا انحصار لوگوں کی ول پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، اور جب اب دنیا کے اندر جاری جمہوریت اور جمہوری عمل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو حکومتیں بنتی ہیں وہ خالصتاً لوگوں کی تائید اور حمایت سے بنتی ہیں۔ وہاں پر دھونس اور دھاندلی کا شائبہ نہیں ہوتا، وہاں پر اس بنیاد پہ بڑی بڑی تحریکیں لانچ نہیں ہوتی، اور وہاں کی حکومتوں پہ پریشر ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہ جس مینڈیٹ کے تحت آتے ہیں آپ ان کی پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں، ہیلتھ ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، ہاؤسنگ ہوتی ہے، اس پہ لمبی ان کی تقاریر ہوتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ لوگ حکومت میں آتے ہیں اور وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کوئی شطر بے مہار یا مادر پدر آزادی کا نام نہیں کہ آپ جمہوریت کی بنیاد پہ آ گئے تو آپ جو کچھ چاہیں وہ آپ کریں۔ یہ ایک جواب دہی کا عمل ہے، اس میں گورننس یقینی بنتی ہے، اس میں قومی اور عوامی مسائل کا حل ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، خواتین کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور یہ حکمرانوں کے پاس جو ماڈل ہوتا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز آتی ہے، ان کے پاس ایک باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے، انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر ہمارا تو بابا آدم ہی اللہ ہے کہ یہاں پر الیکشن بعد میں ہوتا ہے اور حکومت کا ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کس کی بننی ہے، اور پاکستان کے اندر جاری جمہوریتیں کیوں ڈیلیور نہیں کرتی، یہ سوال آج کل ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر واقعتاً ایک ریئل ڈیموکریسی ہو تو پھر حکمرانوں اور عوام کے درمیان اتنا گیپ نہ ہو جس کا پروفیسر صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں۔ بات ہے کہ لوگوں کے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، کیا لوگوں کی مسائل اور مشکلات جب بڑھ رہی ہیں تو کیا حکمران اور ان کے ہاں بھی ایسی صورتحال موجود ہے کہ ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی آئی ہے؟ جب حکمران یہ کہہ کے آئیں کہ جی ہم کوئی 8 رکنی میری ایک کیبنٹ ہوگی اور گورنر اور اس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا اور فلاں کو یہ کر دوں گا، اور اس کے بعد ان کا سارا عمل اس سے الٹ ہوگا، تو پھر وہاں پر وہ ڈیموکریسی نام کی ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کا جمہوری تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ پاکستان میں جاری جمہوری تجربے کی روشنی میں خاندان بڑے بنے ہیں، لوگ سیاست میں ہیں، کیا سیاست میں آنے والے لوگ سیاسی کارکن تھے؟ دیکھیں، 70 کا الیکشن میں نے تو اس طرح براہ راست نہیں دیکھا، اس زمانے میں سیاسی کارکن تھے۔ میرا تعلق اکاڑا سے ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں پر رائے میاں خان کھرل اور جو راؤ خورشید علی خان، آج تک لوگ ان کی بات کرتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن جیتے تھے، کہ انہوں نے کوئی لوٹ مار نہیں تھی کی، کہ وہ ایک جینون ڈیموکریسی تھی، اس کے انہوں نے سیاسی کارکنوں کو ترجیح دی، وہ ایک منشور کی بنیاد پر آئے اور کسی حد تک انہوں نے اپنے منشور پہ عمل درآمد بھی کیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بڑی 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جس منشور کی بنیاد پہ آتی ہیں، کیا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کبھی عوام کی طرف تو چھوڑے، اپنے منشور اور پروگرام کی طرف بھی واپس مڑ کے دیکھے کہ ہم اس مینڈیٹ کی بنیاد پر آئے تھے؟ آپ اس وقت دیکھیں یہ ہم بحث کیوں کر رہے ہیں، یہ بحث آج گلی محلوں میں ہو رہی ہے، جب لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تو وہ لانتیں ڈالتے ہیں، وہ اس سسٹم پہ بھی ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا سسٹم ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اپوزیشن میں، جیسے آج کی اپوزیشن کر رہی ہے، کل تک عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے کہ جی جو اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں، اور اب جب وہ مسند اقتدار پہ پہنچے تو جس IMF کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ میں اس کی طرف جانے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے پاس تو نامعاشی ٹیم، یہ کیا معاشی ٹیم تحریک انصاف کی ہے؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس موجود تھے بندے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیوں ان پہ انحصار نہیں کیا؟ جب آپ سب کچھ ان پہ چھوڑ دیں گے تو پاکستان کے اندر جو جاری جمہوری تجربہ ہے وہ ناکام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں خاندانی سسٹم آگے بڑھا ہے، پاکستان کے اندر دوست اور عزیزہ و اقارب کو نوازا جا رہا ہے، وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی بنے ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ دن بدن نیچے۔ آپ مجھے بتائیں کہ متوسط کا کہاں چلا گیا؟ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔
آج سب سے زیادہ کرائسس میں دیکھیں، میں یہاں تک کہ یہ بات کہتا ہوں، آپ گلی محلوں کے اندر بازاروں میں جا کے دیکھیں کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گا، وہ خود جناب قیمتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن جو آدمی 25 30 40 50 ہزار روپے سیلری لیتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام براہ راست ان معاملات سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمارا سوال بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں آخری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارا سے دوبارہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہو تو اس حکومت کا بھی یہ حال نہ ہو۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود تھے، اگر ان پہ اعتماد کیا جاتا تو اس حکومت کا یہ حال نہ ہوتا اور نہ پاکستان کے عوام بے حال ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آج کے سیاستدانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ کیوں سنجیدہ سیاستدانوں کا فقدان دکھائی دے رہا ہے؟ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ایسے لوگوں کی کمی دکھائی دے رہی ہے؟ جمہوری نظام میں اپوزیشن کا کردار بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیا ان کا کردار صرف اتنا ہی ہے کہ آئیں اور حکومت کو غیر مستحکم کریں، حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن پر لگ جائیں؟ دیکھیے، اگر آپ نے اس مسئلے پہ ایڈریس کرنا ہے کہ جمہوریت کے کیا مسائل ہیں یا ہمارے ہاں حکمرانی کے مسائل کیا ہیں، تو آپ کو اس بحث سے نکلنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی یہ کرتی ہے، پی ایم ایل این یہ کرتی ہے، پی 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 وہ کرتی ہے اور یہ وعدے کیے، اس سے آپ بحث کرتے رہیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو کرائسس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، گورننس کا کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم عالمی تاریخ پر نظر دورائیں تو ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں جمہوری نظاموں نے ڈیلیور کیا ہے، اور وہ مثالیں بھی موجود ہیں جہاں جمہوری نظاموں نے ڈیلیور نہیں کیا، پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ اور ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں اتھارٹیرین نظاموں نے، ڈکٹیٹرشپ نے ڈیلیور کیا ہے، اور ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ نے مسئلے حل نہیں کیے بلکہ حالات بگاڑے ہیں، مسائل پیدا کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام حکومت بذات خود آپ کے مسئلے حل نہیں کرتا۔ نظام حکومت صرف آپ کو راستہ بتاتا ہے، کچھ اصولوں کا تعین کرتا ہے، کچھ طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس حد تک اس طریقہ کار پر چل سکتے ہیں، یہ ہے بنیادی چیز۔ لہذا جمہوریت مسائل کا حل نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جمہوریت کی بنیادی قدریں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں، کسی وجہ سے نہیں ہیں، تو وہاں جمہوریت ڈیلیور نہیں کرے گی۔ لہذا جمہوریت چلانے کے لیے جمہوری کلچر، جمہوری سوچ اور جمہوری انداز اپنانا پڑتا ہے۔ مغربی ملکوں میں اگر جمہوریت کامیاب ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ 20th سینچری کی پروڈکٹ ہے جمہوریت مغربی ملکوں میں، ان کے ہاں جمہوری کلچر آیا ہے اوور پیریڈ ٹائم، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کے ہاں جو ہے لیڈرشپ کا کرائسس ہے، پہلے بھی تھا، یعنی آپ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کی جو آپ کے ہاں جو ملتا ہے وہ ایک لیڈرشپ کا کرائسس ہے، پولیٹیکل پارٹی کا کرائسس ہے۔ آپ کو اگر سمجھنا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا تو آپ ہندوستان سے کمپیئر کریں، ہندوستان کے پہلے 20 سال اور پاکستان کے پہلے 20 سال، آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں ہندوستان میں کیوں جمہوریت کولیپس نہیں ہوئی۔ اگرچہ ٹھیک ہے جمہوریت کی پرابلمز ہیں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی انڈیا میں قائم رہی، اگرچہ اس کی کوالٹی کا مسئلہ وہاں ہے، لیکن اب ہندوستان کے اندر مسئلہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جب انتہا پسندی کو ریاستی سطح پہ فروغ دیا جائے جیسے مودی صاحب کر رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ مودی صاحب کے جانے کے بعد بھی یہ انتہا پسندی ان کے نظام کو خراب کرے گی۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے ہاں سے سیکیورٹی کے مسائل اتنے زیادہ شروع سے رہے ہیں، اور ایک یہ فیکٹر تھا۔ پھر تیسرا فیکٹر آپ کے ہاں یہ تھا کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ریاستی ادارے سیاسی اداروں سے زیادہ سٹرونگ تھے، اور کولونیل سسٹم میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ جو برٹش کولونیل سسٹم یہاں تھا، یہاں کے جو ریاستی ادارے تھے وہ ہمیشہ سیاسی اداروں سے مضبوط تھے۔ یہی چیز ہم نے انہیرٹ کی۔ ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم اس توازن کو سیاسی اداروں کی طرف نہیں لے جا سکے۔ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ شروع سے مضبوط تھے اور وقت کے ساتھ وہ اور مضبوط ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو یہ ہے، جو ایک بنیادی سوال ہم ایڈریس نہیں کر سکے کہ ریلیجن کا ریاست سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور جہاں جمہوریتیں آئی ہیں انہوں نے اس سوال کو سیٹل کیا ہے۔ اگر مذہب انفلوئنس تو کرتا ہے، لیکن اگر مذہب ڈومینیٹ کرے گا آپ کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو تو وہاں جمہوریت نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو انٹرنیشنل کہیں بھی دیکھ لیں، آپ کو یہ چیز ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ بحث
پاکستان اسلام کے لیے بنا، پاکستان مسلمانہ نے بر صغیر کے لیے بنا ہے. یہ جو ڈیفینیشن ہم نے چینج کی ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے سنہرے دور میں ہوئی ہے. دیکھیے مسلم لیگ کے آپ سارے ڈاکومنٹس اٹھا لیجئے 1947 تک کے، قائد اعظم کی ساری سپیچز اٹھا لیجئے 1947 تک کی، 48 بھی آپ شامل کریں اس کے اندر قائد اعظم کی ڈیتھ کی. ان میں یہ سوال نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نے کبھی سوال کیا، نہ قائد اعظم نے یہ کیا کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے کیونکہ اسلام خطرے میں ہے. یہ آرگومنٹ کبھی نہیں مسلم لیگ کی رہی. ان کی آرگومنٹ یہ تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل سیکیور نہیں ہے. ان کا تاریخی اور سویلائزیشنل کلچرل آئیڈینٹی، ان کے حقوق اور ان کے مفادات ہندوستان میں اس لیے پروٹیکٹ نہیں ہوں گے یونائٹڈ انڈیا میں کہ جو میجورٹی ہے وہ انسمپیتھیٹک ہے، وہ مسلمانوں کی تشخص کو سمجھتی نہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا تھا اور یہی چیز وہ لے کے چلے. تو یہ چونکہ ہم سوال ایڈریس نہیں کر سکے اس سے ہوا. پھر یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ جو ہے جب تک وہ سوشل اور اکنامک ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتی اس وقت تک نہیں ہوگا. پھر آخری ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت